میرے ساتھ کھولیے بائبل مقدس میں سے پرانے عہد نامے میں سے مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ باب نمبر 9 آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 9واں باب اور اس کی 6 اور 7ویں آیات۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، کلام کا جو حصہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ پرانے عہد نامے سے ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس بائبل مقدس خدا کا لا تبدیل، لا خطا، کامل اور پاک کلام، جو ہماری ہڈیوں کا زور، ہماری روحوں کی تازگی، ہمارے قدموں کے لیے روشنی، خدا کی طرف سے بخشی گئی دو دھاری تیز تلوار، اور روحانی ترقی کے لیے اس کی طرف سے عطا کیا گیا خالص دودھ ہے۔ یہ کلام 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ پرانا عہد نامہ کہلاتا ہے، جس میں 39 کتابیں ہیں، اور دوسرا حصہ نیا عہد نامہ کہلاتا ہے، جس میں 27 کتابیں ہیں۔ کل ملا کر بائبل مقدس میں جو خدا کے الہام یعنی اس کے روح سے، اس کے دم سے لکھی گئی 66 کتابیں ہیں، اور پرانا عہد نامہ مسیحیوں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے اس کے وعدوں اور نبوتوں پر مشتمل ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہمیں خدا کے وعدے اور اس کی پیش گوئیاں ملتی ہیں، اور نئے عہد نامے میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں سچا اور وفادار ہے۔
پرانا عہد نامہ ہے پرومسز میڈ، اور نیا عہد نامہ ہے پرومسز فلفلڈ۔ پرانے عہد نامے میں خدا کی طرف سے وعدے کیے گئے، اور نئے عہد نامے میں خدا کی طرف سے کیے گئے وعدے پورے کیے گئے، کیونکہ ہمارا خدا صادق القول ہے، یعنی اپنی بات کی سچائی پر قائم رہنے والا ہے۔ پرانا عہد نامہ ہے پروفیسیز گیون، نبوتیں دی گئی، اور نیا عہد نامہ ہے پروفیسیز فلفلڈ، نبوتیں پوری کی گئیں۔ ایک کلیسیائی بزرگ نے فرمایا کہ پرانا اور نیا عہد نامہ خدا کے دو لب، اس کے دو ہونٹ ہیں جن کے وسیلے سے اس نے بنی نو انسان سے کلام کیا ہے۔ اور ابھی جو اقتباس میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یسایہ نبی کا صحیفہ 9واں باب 6 اور 7 آیات، میری بہنوں میرے بھائیوں، ان 2 آیات میں خداوند خدا کی طرف سے کرسمس کے سیزن کا وعدہ دیا گیا، بڑے دن کے تعلق سے پیش گوئی کی گئی۔ اس سیزن کو ہم کرسمس سیزن اردو زبان میں بڑا دن کہتے ہیں، کیونکہ اس موقع پر اس کائنات کی بڑی ترین ہستی، ہمارا نجات دہندہ، بچانے والا، چھڑانے والا، مخلصی دینے والا، شفا دینے والا، بحال کرنے والا، خوشحال کرنے والا، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند، کائنات کی عظیم ترین ہستی یسوع مسیح پیدا ہوا۔ اور یسایہ 9، 6 اور 7 آیات میں اس عظیم، جلیل، قدوس، مبارک اور پوتر ہستی یسوع مسیح کی پیدائش کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کی ولادت با سعادت کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ یسایہ نبی خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے تقریباً 700 سال پہلے، 7 صدیاں پہلے خدا کے پاک روح کی ہدایت سے یہاں پیش گوئی کرتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ یاد رکھیے، جب یسایہ نبی کی کتاب روح القدس کے الہام سے لکھی جا رہی تھی، تب قوم اسرائیل بابل کی اسیری میں تھے۔ 586 قبل از مسیح میں بابل کے بادشاہ نبوکد نظر نے، موجودہ عراق بابل کا علاقہ ہے، وہاں کے بادشاہ نبوکد نظر نے 586 قبل از مسیح میں یہودا کی سلطنت پر، یہودیوں کے ملک پر حملہ کیا، یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہودیوں کی مقدس ہیکل جو خدا کی سکونت گاہ تھی، اس کو بھی اس نے تباہ و برباد کر دیا، اور یہودیوں کو اسیر بنا کر بے دین
اور بت پرست ملک بابل میں لے گیا. اور اب جب خدا کے لوگ، قوم اسرائیل، یہودی لوگ، وہ اسیری میں ہیں، وہ ایک اجنبی ملک میں غلامی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس بات کے آرزو مند اور طلبگار ہیں کہ یہوہ خدا جس نے ہمارے آباؤ اجداد کو مصر کی غلامی سے رہائی دی، وہ کب ہمیں بابل کی غلامی سے رہا کرے گا. تو ایسے میں خداوند کا کلام یسایہ بن آموس پر نازل ہوتا ہے، اور کلام یہ ہے کہ ہمارے لیے، یعنی قوم اسرائیل کے لیے، اور اس کے بعد تمام دنیا کے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، یعنی ایک بیٹا پیدا ہوگا. اور وہ بیٹا صرف شاہ بابل کی سلطنت کی غلامی سے آزادی نہیں دے گا، بلکہ یہ بیٹا قوم اسرائیل اور دنیا کی تمام اقوام، زبانوں، قبیلوں، امتوں اور گروہوں کو شیطان، گناہ اور موت کی بادشاہی سے بھی آزاد کرے گا. ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. یسوع مسیح خدا کی عطا ہے. یسوع مسیح گنہگار انسان کے لیے خدا کی بخشش ہے. یہودی اور غیر یہودی، اسرائیلی اور غیر قوم، دنیا کی تمام قوموں کے لیے باشمول اسرائیلی لوگ یسوع مسیح خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یسوع مسیح خدا کی سب سے بڑی برکت ہے. یسوع مسیح خدا کی سب سے بڑی شفقت ہے. یسوع مسیح خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یسوع مسیح خدا کا سب سے بڑا فضل ہے. یسوع مسیح کرسمس کا خدا کی طرف سے سب سے قیمتی تحفہ ہے. یسوع مسیح خدا کا بیٹا بخشا گیا. اور پھر 5 صفات، 5 خوبیاں بیان کی گئی ہیں اس بیٹے کی. یہ لڑکا، یہ بیٹا عام نہیں ہے، یہ خاص ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ غیر معمولی ہے. یہ نیچرل فطرتی نہیں ہے، یہ سپر نیچرل مافوق الفطرت ہے. یہ آرڈینری نہیں ہے، یہ ایکسٹرا آرڈینری ہے. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس لڑکے کے 5 نام خدا دیتا ہے. آج ویلکم کرسمس کی اس عبادت میں جس ذات اقدس کی پیدائش کا جشن ہم منا رہے ہیں، اس کا پہلا نام ہے عجیب. خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہونے والے
तमाम इंसानों में से अजीब है, क्योंकि उसकी ज़ाते अक़दस के अलावा कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बिन बाप के रूहुल कुद्स की कुदरत से कुंवारी से पैदा हुआ हो। उसकी पैदाइश अजीब है, फिर उसके काम भी अजीब हैं। वो आंधियों और तूफानों को हुक्म देता है, थम जा, और अमन हो जाता है। वो मुर्दों को हुक्म देता है, कब्र से बाहर आ जाओ। 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र से निकल आता है। वो यायर की बेटी को जो मरी हुई है कहता है ये मरी नहीं बल्कि सोती है, और वो बच्ची जी उठती है। वो सूबेदार, रूमी सूबेदार के घर में गए बगैर दूर ही से हुक्म देता है, और सूबेदार का नौकर शिफा पा जाता है। वो पानियों पर चलता है, वो हवाओं को थमा देता है, वो समुद्रों को साकिन कर देता है। वो अजीब है। वो बियाबान में 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत देता है, और 5000 से ज्यादा को खुराक मिल जाती है, और फिर भी खाने की 12 टोकरियां बच जाती हैं। उसकी विलादत अजीब है, उसके काम अजीब हैं, उसके अल्फाज अजीब हैं। पुराने अहद के नबी कहा करते थे, खुदावंद खुदा फरमाता है, यस्सु मसीह आता है और ऐलान करता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और फिर उसकी मौत और उसका जी उठना भी अजीब है। उन्होंने उसे गिरफ्तार किया, उस पर तशद्दुद किया, उस पर झूठा मुकदमा चलाया, उसके सर पर कांटों का ताज, पसली में नेजा मारा, हाथों और पांव में कील ठोंके। वो जख्मों की ताब ना लाकर मर गया। उसके दुश्मनों ने समझा कि अब इसकी जिंदगी और मिशन का एंड हो गया है, लेकिन फिर एक और अजीब काम होता है। तीसरे दिन पाक रूह की कुदरत से ये लड़का खुदा की तरफ से बख्शा गया ये बेटा मुर्दों में से जिंदा हो जाता है और ऐलान करता है, देखो मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह अजीब है। पुराने और नए अहद में जितने भी मुर्दे जिंदा हुए वो मर गए, लेकिन ये अजीब यीशु नासरी ना सिर्फ मुर्दों में से जिंदा हुआ बल्कि हमेशा हमेशा के लिए यानी अबद तक जिंदा है और उनको भी जिंदगी बख्शता है जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, और उन्हें ये वादा देता है कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाए गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। यीशु अजीब है। और फिर मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर जाहिर होता है
اور ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے اور خدا باپ کے تخت پر اس کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہی کر رہا ہے. دنیا کی بادشاہتیں اور ان کے بادشاہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے جس کی سلطنت ازل سے ہے اور اب تک قائم رہے گی، کیونکہ وہ عجیب ہے، انوکھا ہے، نرالا ہے، لاسانی ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، لازوال ہے. اور پھر وہاں سے وہ اپنا روح اپنی کلیسیا پر نازل کرتا ہے اور پھر اس کا وعدہ ہے کہ ایک دن وہ واپس آئے گا اور ہم نئے آسمان اور نئی زمین میں اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور بادشاہی کریں گے. بڑا دن کرسمس یسوع مسیح خدا کے وعدے کے مطابق ہمیں بخشا گیا. وہ آسمان سے زمین پر آ گیا تاکہ اس کے وسیلے سے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ نئے آسمان اور نئی زمین میں رہیں. اس کا دوسرا نام ہے مشیر. مشیر کا مطلب ہے نصیحت دینے والا، مشورہ دینے والا. اور آپ کو پتا ہے خداوند یسوع ہمیں کیسے نصیحت اور مشورہ دیتا ہے؟ اپنے کلام کے ذریعے سے. اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں زندگی اور روح ہے. اپنی باتوں کے وسیلے سے وہ خدا باپ کی نصیحت ہم تک پہنچاتا ہے. اپنے کلام کے ساتھ ساتھ اپنے کام، اس کی زندگی ہمارے لیے خدا کی طرف سے نصیحت اور مشورت پر مبنی کامل نمونہ ہے. یسوع مسیح کے کلام کے ساتھ ساتھ اس کے کاموں میں، اس کی زندگی میں کاملیت ہے، پاکیزگی ہے، حکمت ہے. یسوع اپنے کاموں کے وسیلے سے سکھانے والا بنا اور مردوں میں سے پھر اس کا جی اٹھنا، اس کی صلیبی موت، اس کا کفارہ، اس کی قیامت بھی ہمارے لیے سیکھنے کا ایک انتہائی اہم ماڈل ہے کہ وہ کیسے خدا کے ساتھ وفادار رہا. اپنی قوم اسرائیل اور دنیا کے تمام انسانوں کی نجات کے لیے وہ کھڑا رہا. اور خدا کا وہ برہ جسے انہوں نے ذبح کر دیا، مکاشفہ 5ویں باب میں لکھا ہے کہ یوحنا عارف دیکھتا ہے کہ آسمان پر اسے ذبح کیا ہوا ایک برہ نظر آ رہا ہے، مگر ذبح کیا ہوا یہ برہ مردہ پڑا نہیں ہے بلکہ کھڑا ہوا ہے. یعنی کہ مردوں میں سے زندہ ہے. اس کی موت اور اس کی قیامت سے ہم سیکھتے ہیں. اور آج بھی وہ مشیر کا کام، مشورت کا کام کرتا ہے.
وہ اپنے پاک روح کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ روح القدس یسوع مسیح کی باتیں یاد دلاتا ہے، اور یسوع مسیح صرف ہمیں مشورت نہیں دیتا، ہاں وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کلام مقدس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے بہاف پر، ہماری طرف سے ہمارے لیے باپ کو بھی مشورت دیتا ہے، یعنی باپ کے حضور ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ رومیو 8:34 میں لکھا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا، بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، جب ہم سے خطا ہو جاتی ہے، جب ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر پاتے، تو خدا کے غضب سے، اس کی عدالت سے ہمیں بچانے کے لیے یسوع مسیح باپ کے حضور شفاعت کرتا ہے۔ وہ باپ کو مشورہ دیتا ہے کہ اے باپ، اس پودے کو، اس درخت کو نہ کاٹ، اسے 1 سال اور دے دے، میں اس کے گرد جو ہے وہ گوڈی کروں گا، پانی لگاؤں گا، میں اس پر کام کروں گا، اگلے سال یہ پھل دینا شروع کر دے گا۔ سو یسوع مسیح، اس کا دوسرا نام ہے مشیر، انسانوں کی رہنمائی کرنے والا اور ایمانداروں کے لیے خدا کے حضور شفاعت کرنے والا۔ اور پھر اس کا تیسرا نام ہے خدائے قادر، قدرت والا خدا۔ یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ ناصرت کے یسوع کی صورت میں خدا اس دنیا میں ظاہر ہوا۔ یوحنا پہلے باب میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا، یعنی کہ خدا انسان بنا اور ہمارے درمیان اتر آیا۔ اور لوکا 5ویں باب میں لکھا ہے، خدا کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ یسوع مسیح خدا کی قدرت سے بیماروں کو شفا دیتا، بدرو گرفتہ کو آزاد کرتا، بدحال زندگیوں کو بحال اور خوشحال کرتا۔ ایسا وہ کیوں کر پاتا؟ کیونکہ وہ انسانوں کے درمیان قدرت سے بھری ہوئی الہی ذات تھا۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، غم ہے، بیماری ہے، قرضہ ہے، مقدمہ ہے، جھگڑا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، یسوع مسیح
آپ کے تمام مسئلوں کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح کو قادر مطلق کہا گیا ہے، اور قادر مطلق کا مطلب ہے جس کی قدرت اور جس کا اختیار اس کائنات کی ہر شے پر ہے۔ یسوع مسیح اپنی قدرت کے سبب سے آپ کا حل مشکلات اور حل مسائل ہے، اور پھر اس کا چوتھا نام ہے ابدیت کا باپ۔ ابدیت کا باپ، اس کا مطلب یہ ہے، ابدیت سے مراد ہے ایٹرنٹی انگریزی میں، یعنی کہ ایسا وقت جس کا اختتام نہ ہوگا۔ یاد رکھیں، ہم بطور انسان وقت کی قید میں ہیں، زمان و مکان کی قید میں ہیں۔ ہماری زندگیاں ماضی، حال اور مستقبل میں تقسیم ہے، لیکن ماضی، حال اور مستقبل تو ان کا ہوتا ہے جن کا آغاز ہوا ہو اور پھر جن کا اختتام ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کا کوئی آغاز نہیں ہوا، وہ آغاز سے بھی پہلے سے ہے اور وہ اختتام کے بعد بھی قائم رہے گا۔ نہ اس کا شروع اور نہ اس کا آخر، نہ اس کی ابتدا اور نہ اس کا خاتمہ۔ وہ ازل سے ہے اور وہ ابد تک رہے گا۔ بلکہ جس وقت کی قید میں آپ اور میں اس زمین پر زندگی گزار رہے ہیں، یسوع مسیح اس وقت کا خالق ہے، اس لیے وہ ابدیت کا باپ ہے۔ کرسچن تھیولوجی میں، مسیحی علم الہی میں ایک ڈاکٹرن ہے، ایک عقیدہ ہے جس کا نام ہے ڈاکٹرن آف کرائسٹ's پری ایگزسٹنس۔ مسیح کی ازلیت کا عقیدہ، مسیح کی پیش موجودگی کا عقیدہ، میرا اور آپ کا، ہماری پیدائش سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح اپنی پیدائش سے پہلے ازل سے باپ کے ساتھ آسمان پر موجود تھا۔ اس لیے وہ ازلی ہے، اور کلام بیان کرتا ہے، یوحنا پہلا باب، کلسیوں پہلا باب، کہ یہ یسوع ناصری خدا باپ کے ساتھ مل کر اس کائنات کا خالق ہے۔ سو ابدیت کا باپ، اس کا مطلب ہے کہ ابدیت کا وقت کا خالق، ازلیت و ابدیت کو قیام بخشنے والا، یہ خداوند یسوع مسیح ہے، زمان و مکان کا خالق۔ اور نہ صرف اس نے خلق کیا ہے، بلکہ عبرانیوں پہلا باب ہمیں بتاتا ہے
کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئیں اور وہ اپنی قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو سنبھالتا بھی ہے. وہ کریٹر بھی ہے اور سسٹینر بھی ہے. اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، جس یسوع نے میری بہن، میرے بھائی آپ کو نئے سرے سے پیدا کیا، آپ کو نیا مخلوق بنایا، آپ کو نیا انسان بنایا، آپ کو نئی روحانی پیدائش دی، وہ یسوع جس نے آپ میں نیا کام شروع کیا، وہ اسے اپنی دوسری آمد کے دن تک قائم اور محفوظ بھی رکھے گا. اس لیے آج اس کرسمس سیزن پر جب آغاز ہو رہا ہے، امید رکھیں، حوصلہ رکھیں، دلیری رکھیں، فکر نہ کریں، پریشان مت ہو، خوف کا شکار نہ ہو. وہ یسوع جو آسمانوں سے آپ کی نجات کے لیے زمین پر اتر آیا، ابدیت کا وہ باپ، وہ یسوع پاک روح کے وسیلے سے آج بھی آپ کے ساتھ ہے. اور اس کا 5واں نام یہاں بتایا گیا ہے، سلامتی کا شہزادہ. سلامتی سے مراد ہے امن، صلح. قدیم زمانے میں اور ایک اعتبار سے آج بھی کیا ہوتا تھا کہ شہزادے اور بادشاہ دوسروں کی زندگیوں اور ان کے ملکوں پر اپنا اختیار اور اپنی حکومت جمانے کے لیے وہاں جاتے اور وہاں پر جنگ کا آغاز کرتے اور وہاں کے رہنے والے انسانوں کا خون بہاتے، ان کی جانیں لیتے اور وہاں اپنا تخت اور بادشاہی قائم کرتے. لیکن ان کے برعکس، چاہے ہم ماضی میں چلے جائیں یا آج کے زمانے میں آ جائیں، ہمارا خداوند یسوع مسیح امن اور صلح والا ایسا بادشاہ ہے جو آسمانوں سے زمین پر خدا کی بادشاہی قائم کرنے آیا، مگر بادشاہی قائم کرنے کے اس کام میں یسوع مسیح نے انسانوں کی جانیں نہیں لی، ان کا خون نہیں بہایا، بلکہ ان کی خاطر اپنی جان دے دی اور اپنا خون بہا دیا. اور اس کے خون بہانے کے وسیلے سے ہمارے لیے سلامتی کا، شالوم، خدا کے امن، خدا کی صلح کا انتظام ہو گیا. اور وہ صلح خدا نے انسان کی، میری اور آپ کی صلح اس نے خدا باپ سے کروانے کا انتظام کیا. اس نے، یہ عمودی سمت ہے، ورٹیکل ڈائمینشن. پھر اس نے انسانوں کی، دوسرے انسانوں سے، غیر یہودیوں کی، غیر یہودیوں سے، غیر اقوام کی قوم اسرائیل سے
دنیا کے مختلف مذاہب، نسلوں اور گروہوں کی ایک دوسرے سے صلح کا انتظام کیا جب وہ سب مل کر یسوع نام پر ایمان لا کر اس کی کلیسیا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آج ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، جسمانی طور پر ہم مختلف خاندانوں سے ہیں، مگر یسوع مسیح میں ہم ایک ہی روحانی خاندان ہے۔ خدا باپ ہمارا باپ ہے، یسوع مسیح خداوند یسوع مسیح ہمارا بڑا بھائی ہے، اور آپس میں ہم بہنیں اور بھائی اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تے جسمانی طور تے نا لوکی کہندے نے ساڈا اپنے خاندان کہندے نے اکو خون ہے، اسی بھی ایک ہی خون دے وسیلے بہن پرا تے خدا دے بیٹے اور بیٹیاں بنیا، اور او خون ساڈے خداوند یسوع مسیح دا پاک خون ہے۔ اس لیے کرسمس ہمیں آپس میں صلح، یگانگت، اتحاد، اتفاق، امن، سلامتی، پیار، محبت، فکر و ہم آہنگی کا بھی چیلنج اور پیغام دیتا ہے۔ اور پھر انسان کی اپنی ذات سے صلح کا انتظام بھی خدا نے کر دیا۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، وہ ڈر کا شکار ہو گئے، وہ شرمندگی کا شکار ہو گئے، لیکن جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو سارے خوف اور ڈر ختم، بلکہ اب ہم دلیری سے خدا کے تخت کے سامنے آ سکتے ہیں اور اس زمین پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے نام میں ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ ہم برے کے خون اور روح سے دھل کر صاف اور پاک کر دیے گئے ہیں، اور خدا نے ہمیں اپنے حضور اپنے فضل کے باعث قبول کر لیا ہے۔ سو اپنے باطن کے ساتھ بھی صلح۔ پتہ ہے دنیا چ بڑے لوگ نے وہ سارے قبول کر لیندے نے، اپنے آپ نو قبول نہیں کرتے۔ اپنا رنگ نہیں پسند، اپنا قد نہیں پسند، اپنی آواز نہیں پسند، اپنا خاندان نہیں پسند، اپنے رشتہ دار نہیں پسند، باہر دا سارا کچھ چنگا ہے، اپنا سارا کچھ خراب ہے۔ نہیں، خدا نے جیسا آپ کو بنایا ہے، خدا نے جو خوبیاں آپ کو دی ہیں، خدا نے آپ کی ذات، شخصیت، مزاج، قد، رنگ، خوبیاں، صفات، آپ کا کیریکٹر، جیسی تشکیل اور ترتیب اس نے دی ہے وہ عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ میں سے ہر ایک یہاں خوبصورت ہے، قیمتی ہے، خدا کے ہاتھ کا اور خدا کے ہاتھ کی عمدہ شاہکار ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی کم قیمت، غیر اہم یا بدصورت یا حقیر یا کمتر نہیں ہے۔ غور کریں، خدا ہمارا باپ ہے، یسوع مسیح اس کا بیٹا، سلامتی کا شہزادہ ہے، اور جے یسوع مسیح سلامتی دا شہزادہ ہے تے اسی روحانی طور تے او دیاں بہناں تے او دے بھراواں تے پھر اسی بھی خدا دے کی ہوئے شہزادے اور شہزادیاں۔ تو آپ قیمتی، خوبصورت
اور اہم لوگ ہو، اور آپ میں سے ہر ایک کی زندگی کے لیے خدا کے پاس ایک منصوبہ ہے، اور یہی کرسمس کا پیغام ہے۔